سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن عظیم فرقان حمید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کی روشنی میں کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع ہو۔ اس سے قبل ہم سب مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار سید ابرار و اخیار رحمت پروردگار حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض و رقاب الامم معطی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف الکرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عفو عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ پروانہ کہتے ہیں اسے جو شمع کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، اس روشنی کے ارد گرد چکر لگانے والا، فدا ہونے والا۔ سرکار مفتی اعظم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی شان یہ ہے کہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا۔ چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانانا۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، آج کی یہ تاریخ انسانیت کی وہ تاریخ ہے کہ یوں تو اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے ہزاروں ربیع الاول آئے اور گئے، لیکن وہ ربیع الاول کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ربیع الاول اور اس کی وہ 12 تاریخ کہ جس کی صبح صادق کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس محبوب کو دنیا میں جلوگر فرمایا کہ جس کی بشارت آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے دی۔ ہر نبی نے جس کی عظمتوں کے خطبے پڑھے، ہر نبی نے جس کی عظمتوں کے پھریرے بلند کیے، ہر نبی نے جس پر ایمان کو قبول کیا، ہر نبی نے جس کی عظمتوں کے چرچے اپنی امتوں میں بیان فرمائے ہیں، اور ہر نبی نے جس کو اپنا امام مانا ہے، اور شب معراج انہوں نے اس مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے نماز پڑھ کے بتایا بھی ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صرف عام لوگوں کا امام نہیں ہے، بلکہ یہ نبیوں کا بھی امام ہے۔ یہ مسجد نبوی میں جب کھڑا ہوتا ہے تو یہ صرف ابو بکر، فاروق، عثمان، علی، ابو ہریرہ، عبد الرحمن ابن عوف اور صحابہ کا سلطان اور سردار نہیں ہے، بلکہ یہ تمام انبیاء کا بھی سردار و سلطان ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، آپ کی پیشانی میں اللہ تبارک و تعالی نے
حضور کا نور مبارک رکھا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں فرمایا کہ حضرت آدم کی پیشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نور کو رکھا، پھر وہ نور حضرت آدم کے جسم میں سرایت کر گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پھر وہ بلندی ملی کہ فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ ائمہ دین فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ در حقیقت اس نور مصطفیٰ کو تھا۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ سجدہ اس شریعت میں اس وقت میں جائز تھا۔ اور یاد رکھیں جب اللہ کہہ دے کہ سجدہ کرو تو وہاں پھر کسی کو شرک کا بھی شائبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرشتوں نے جو سجدہ کیا حضرت آدم کو اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم سے کیا۔ پچھلی شریعتوں میں یہ تھا کہ سجدہ کرنا عبادت کے طور پر صرف اللہ کو ہو سکتا، اور تعظیم اور ادب اور احترام کے لیے یہ اپنے بڑوں کو، نیک لوگوں کو اس شریعت میں، پچھلی شریعتوں میں کیا جاتا تھا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شریعت آئی اور حضور دنیا میں تشریف لائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ آئے، یا رسول اللہ میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے، بڑے بڑے سلطان دیکھیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے بادشاہ کو، اپنے اپنے سردار کو، اپنے اپنے سلطان کو سجدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ دل ہمارا بھی بے قرار ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ سرکار نے منع فرما دیا کہ سن لو، میری شریعت میں سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، کسی کے لیے اس کی اجازت نہیں۔ سنو، اگر اجازت ہوتی تو عورت کے لیے یہ حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مگر میری شریعت میں اب تعظیم کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے سے بھی منع ہے۔ وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ جناب آدم علیہ السلام کو وہ نور ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک بڑی خوبصورت آواز اپنے کانوں میں سنا کرتے تھے، محسوس کرتے تھے۔ عرض کی مالک مولا یہ آواز کیسی آتی ہے، میں کیا سنتا ہوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا آدم یہ اس نبی کی تسبیح کرنے کی آواز ہے جسے میں نے تیری پشت میں رکھا ہے اور اسے سب سے اخیر میں پیدا کروں گا۔ اور آدم یہ بھی سن لے کہ وہ تمام نبیوں کا سلطان و تاجدار ہوگا، تمام نبیوں کا سردار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بچے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کون سب سے افضل ہے، کس کا مقام سب سے بلند ہے، فرشتے افضل ہیں، یہ افضل ہے، وہ افضل ہے۔ حضرت آدم پہنچے تو اولاد نے کہا کہ والد محترم آپ بتائیں۔ جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، جب اللہ نے مجھ میں روح ڈالی اور وہ روح ابھی میرے قدم تک نہ پہنچی تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھا، اور میں نے جب سر اٹھا کر کے دیکھا تو عرش پر میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم فرماتے ہیں ایک دوسرے مقام پر کہ میں نے جب عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا نا تو میں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام ملایا ہے جو اللہ کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ جناب آدم سب سے پہلے نبی، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں کا کس طرح چرچا کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی، جناب شیس جو آپ کے بعد نبی ہوئے اور رسول اللہ کا نور جو جناب آدم کی پشت میں تھا وہ نور منتقل ہو کر جناب شیس کو ملا، تو جناب شیس کو جب وہ نور ملا نا، حضرت آدم نے فرمایا کہ بیٹا ہمیشہ عماد و تقوی اور عروہ وثقی کو پکڑے رہنا۔ فرمایا جب کبھی جب تو اللہ کا ذکر کرے،
کلما ذکرت اللہ اذکر الی جنبہ اسم محمد، کہ جب تو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد کا بھی ذکر کرنا، جب تو اللہ کو یاد کرے محمد کو بھی یاد کرنا۔ حضرت آدم نے جناب شیش سے فرمایا کہ بیٹا، میں نے جنت کے دروازوں پر، جنت میں جتنے محل ہیں، ہر محل کی اینٹ پر، اس کے دروازوں پر، جو وہاں کے پردوں پر، یہاں تک کہ حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں میں بھی نام محمد لکھا ہوا دیکھا ہے۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا؟ میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیز علامہ جمیل الرحمن نے فرمایا تھا، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ اللہ اکبر، رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد۔ سیدنا آدم اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ ہمیشہ اس نور کی تعظیم کرنا، احترام کرنا۔ اللہ رب العالمین نے جناب آدم سے فرمایا کہ اے آدم، شیش سے اس بات کا عہد اور وعدہ لو کہ جو نور شیش کو ملا ہے، شیش ہمیشہ اس نور کی حفاظت کرے گا، کبھی کسی بدکار عورت کو یہ نور نہ دے گا۔ حضرت آدم نے جناب شیش کو بیٹھایا، ان سے وعدہ لیا کہ بیٹا وعدہ کر، تو ہمیشہ اس امانت کی حفاظت کرے گا۔ جناب شیش نے وعدہ کر لیا، بات یہاں مکمل تھی۔ جناب آدم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا، فرشتے کاغذ کا ٹکڑا لے کر آئے جس پر وہ عہد و پیمان جو زبانی لیا جا رہا تھا وہ تحریر میں بھی لکھا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، شیش کو صرف زبانی نہیں بلکہ تحریر میں بھی دینا ہوگا کہ ہمیشہ اس نور کی حفاظت کرتے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، ایک عام آدمی جس کے قدم ڈگمگاتے ہیں، جو کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی بھول جاتا ہے، کبھی جان بوجھ کے بھی گناہ کی لذتوں میں ڈوب جاتا ہے، اس سے زبانی اقرار بھی لینا، تحریری اقرار بھی لینا وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن شیش وہ تو نبی ہیں، لیکن اس محبوب کی عظمت کا پتہ لوگوں کو کیسے چلے گا کہ اس محبوب کے نور کی عظمت کیا ہے؟ تو اللہ معصوموں سے بھی صرف زبانی نہیں لکھ کر کے وعدہ لے رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سن لو، تم سب بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ آسمان سے ایک جنتی جوڑا حضرت شیش علیہ السلام کے لیے آیا، جناب شیش کو وہ جنتی جوڑا پہنایا گیا، پھر بیضہ نام کی ایک پاکیزہ خاتون سے آپ کا نکاح ہوا۔ وہ خاتون بھی بڑی نیک اور بڑی پاکیزہ تھی، غرض کہ یہ نور چلتا چلتا سفر کرتا کرتا پہنچا اور یہ نور جناب نوح علیہ السلام کو ملا۔ جناب نوح جب طوفان میں گھرے اور سیلاب آیا، اللہ کے حکم سے آپ نے کشتی تیار کی تھی، کشتی میں آپ سوار ہو گئے، اپنے ماننے والوں کو سوار کر لیا۔ ائمہ دین فرماتے ہیں کہ جناب نوح کی کشتی کو اگر کنارہ ملا ہے تو اس لیے ملا ہے کہ وہ تختے جو آپ کی ناؤ میں لگے تھے اس میں ایک تختہ وہ بھی تھا جس پہ نام محمد لکھا ہوا تھا، ایک تختہ وہ بھی تھا جس پر نام محمد لکھا ہوا تھا۔ یہاں تک ائمہ دین نے فرمایا سنو، اس محبوب کی شان یہ ہے، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں سلامت ہیں تو اس محبوب کی برکت سے، اگر حضرت ایوب صبر کر رہے ہیں، پورے جسموں پر زخم ہی زخم ہیں،
اور صبر کر رہے ہیں اس محبوب کی برکت سے۔ اگر جناب ابراہیم آگ میں ڈالے گئے اور آپ کی آگ گلستان بن گئی، پھولوں کا گلزار بن گئی اس مصطفیٰ جان رحمت کی برکت سے، اور جناب اسماعیل کی گردن پر چھری رکھ دی گئی اور چھری نہ چلی اس نور محمدی کی برکت سے کہ جناب ابراہیم کی پشت میں بھی نور مصطفیٰ تھا، اور اس کے بعد وہ نور جناب اسماعیل کو ملا، تو اس نور کی برکت سے جناب اسماعیل بھی محفوظ رہے۔ عزیزان گرامی، اس محبوب کی میں کیا شان بیان کروں۔ انبیاء کے اگر میں تذکرے چھیڑ دوں تو اتنا وقت لگ جائے کہ امید ہے کہ فجر کی اذان ہو جائے۔ اللہ اللہ، اس قدر سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں انبیاء کے تذکرے ملتے ہیں کہ انبیاء اکرام جب مجلس لگاتے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کیا کرتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کرتے تھے، ہمارے نبی کا ذکر کرتے تھے۔ آج لوگ حضور کے میلاد کو منانے پر سوال کرتے کہ حضور کا میلاد صحابہ نے کب منایا، فلاں نے کب منایا۔ ہم ایک بات کہتے، میاں سب سے پہلے اس بات کو طے کرو کہ میلاد کہتے کسے ہیں، اسے طے کرو کہ میلاد کسے کہتے ہیں۔ تم ڈھول دیکھ کر یا کچھ بیوقوف لوگوں کے تماشے یا ناجائز اور خلاف شرع کام کو دیکھ کر سرے سے میلاد کو ناجائز و حرام کہنے لگتے ہو، یہ تمہاری ناانصافی ہے۔ شادیاں آپ کے گھروں میں بھی ہوتی ہے، شادیاں آپ کے یہاں بھی ہوتی ہے، شادیوں میں کیا کیا نہیں ہوتا، لوگوں کے یہاں ناچ بھی ہوتا ہے، باجے بھی بجتے ہیں اور بے حیائیوں کے کام بھی ہوتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی آج تک کسی مفتی کسی مولوی نے یہ فتویٰ نہیں دیا، یہ تقریر نہیں کی کہ مسلمانوں آج سے شادی کرنا حرام اور ناجائز ہے، اس لیے کہ شادی میں ڈھول بجایا جاتا ہے، شادی میں ناچ گانا ہوتا ہے، شادی میں بے حیائیاں ہوتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے اب شادی کرنا جائز نہیں رہا، اب حرام ہو گیا۔ کسی کی ہمت نہیں ہے، کوئی نہیں بول رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، بول رہے ہیں تو یہ بول رہے ہیں کہ شادی کرو مگر ڈھول نہ بجاؤ، شادی کرو مگر بے حیائی نہ کرو، شادی کرو مگر بے پردگی نہ ہونے دو۔ میاں یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ رسول کا میلاد کرو لیکن خرافات نہ ہونے دو، رسول کا میلاد کرو خلاف شرع کام نہ ہونے دو، میلاد کو منانا کیا جائے، بلکہ جو غلط چیزیں لوگ کر رہے ہیں انہیں روکا جائے۔ عقل مندی یہ نہیں کہ سرے سے میلاد کوئی ناجائز اور حرام قرار دے دیا جائے۔ پھر پوچھتے ہیں صحابہ نے میلاد کب منایا، ہم کہتے ہیں پہلے میلاد کے مطلب کو تو سمجھ لیتا، اگر میلاد کے مطلب کو سمجھ لیتا قسم خدا کی کبھی اعتراض نہ کرتا۔ تو نے یہ ٹینٹ، یہ لائٹ، یہ جھومر، یہ جھنڈے، یہ اسٹیج، یہ مائک، یہ سجاوٹ کو میلاد سمجھ رکھا ہے، نہیں نہیں۔ میلاد کیا ہے ہم سے نہ پوچھ، قرآن سے پوچھ۔ جو میں نے آیت پڑھی خطبے میں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، سبحان اللہ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت میں نور سے مراد حضور کی ذات۔ تو اب پتہ کیا چلا کہ اللہ فرما رہا ہے بے شک تمہارے پاس میری طرف سے میرا وہ محبوب آیا ہے جسے میں نے اپنے نور سے بنایا ہے، اور وہ تنہا نہیں آیا ہے بلکہ اپنے ساتھ قرآن لے کر کے آیا ہے۔ تو میلاد اس چیز کا نام ہے کہ نبی کی پیدائش کا ذکر کیا جائے، اور جس شان کے ساتھ نبی دنیا میں آئے ہیں اس شان کو بیان کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ پھر کہیں گے کہ پھر جھنڈے لگاتے کیوں ہیں، گلیاں سجاتے کیوں ہیں، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ہم کہیں گے ہم سے نہ پوچھ، ان سے پوچھ جب سرکار مدینے ہجرت کر کے آئے تھے تو انہوں نے نیا لباس کیوں پہنا تھا؟
انہوں نے کیوں اپنے آپ کو تیار کیا تھا، کیوں گلیوں کو سجایا تھا، کیوں گلیوں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ ترانے پڑھ رہی تھی، اور بخاری و مسلم اور کئی احادیث کے اندر آپ کو ملے گا کہ وہ بچیاں ترانے یہ پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور سنیں ایک شعر اور بھی ہے، فلبسنا ثوب یمن بعد تلفیق الرقائی، آج ہم نے یمن کا عالی شان لباس پہنا ہے۔ یہ صحابہ اس دن، کیونکہ جس وقت سرکار پیدا ہوئے اس وقت تو ان کو شعور نہ تھا نا، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں کون آ گیا۔ یہ تو سرکار نے جب اعلان نبوت کیا اور جب سرکار نے دعوت دی تو پھر انہوں نے سرکار کے دامن کو تھام لیا۔ دامن کو تھامنے کے بعد مدینے میں جب تشریف آوری ہوئی تو صحابہ نے گلیوں کو بھی سجا لیا، اپنے آپ کو بھی تیار کر لیا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے میاں، آپ بخاری مسلم ترمذی اٹھا کر کے دیکھیں، آپ سرکار کی سیرت اٹھا کر کے تو دیکھیں کہ جس وقت سرکار نے مکہ سے ہجرت کی اور سرکار مدینے پہنچے ہیں، اس وقت مصطفیٰ جان رحمت کا استقبال کس شان کے ساتھ ہوا ہے، دنیا نے ایسا استقبال کبھی نہیں دیکھا ہے۔ کیونکہ لوگ ایک سے ایک لائٹ جھومر ساری چیزیں تو لا سکتے ہیں، لیکن دل کی گہرائیوں کے ساتھ وہ ادب، وہ احترام، وہ محبت، وہ تعظیم قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا۔ جس تعظیم کے ساتھ صحابہ نے حضور کا استقبال کیا تھا، صحابہ کی زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کا دن نہ تھا، مدینے میں اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کا دن نہ تھا۔ یقین جانو اگر یہ پہلے سے مومن ہوتے اور انہیں پتہ چلتا کہ نبی آخر الزماں آ گئے اور یہ پہچان لیتے تو یقیناً یہ سرکار کا میلاد بھی مناتے اور خوشیاں بھی مناتے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی اور نے منایا تو آئے محدث ابن جوزی کو اٹھا کر کے دیکھیں، 6 صدی ہجری کے اتنے عظیم محدث کہ جن کی عظمت علم کا عالم یہ ہے کہ علم حدیث کی باریکی پر جب وہ کلام کرتے ہیں تو امام بخاری تک پر بھی وہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ امام بخاری نے یہاں پر یہ خطا کی ہے۔ اتنے عظیم محدث، وہ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جب پہلی ربیع الاول آئی تو جناب آدم حضرت آمنہ کے خواب میں آئے اور فرمایا آمنہ مبارک ہو، تیرے گھر نبیوں کا تاجدار آنے والا ہے۔ کبھی جناب یونس آ رہے ہیں، کبھی جناب ابراہیم آ رہے ہیں، کبھی جناب نوح آ رہے ہیں، کبھی جناب اسماعیل آ رہے ہیں، کبھی جناب موسیٰ آتے ہیں اور کبھی جناب عیسیٰ آتے ہیں، اور یہ نبی آتے ہیں کہتے ہیں آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر نبیوں کا تاجدار آ رہا ہے۔ آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر نبیوں کا سلطان آ رہا ہے۔ آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تیرے گھر وہ آ رہا ہے کہ سارے نبیوں نے جس کا انتظار کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت محدث ابن جوزی اپنے رسالہ میلاد میں بیان فرماتے ہیں کہ جو شب رات کی تھی اس شب کا عالم یہ تھا کہ آسمان کے تارے، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ تارے گر کے میرے گھر میں آ جائیں گے، اتنے قریب تارے تھے اور فرشتے حاضر تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں گھبرا رہی تھی، کاش میرے پاس کوئی خادمہ ہوتی، میں اکیلی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہیں اتنے میں نے دیکھا کہ کچھ نورانی شکل و صورت والی خواتین یہاں پر موجود ہیں۔ میں نے پوچھا کون؟ ایک نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، دوسری نے کہا میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں، اللہ نے ہمیں تیری خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ بات کوئی آج کا مولوی نہیں لکھ رہا ہے، اس زمانے کا عالم لکھ رہا ہے جس زمانے میں سرکار غوث اعظم موجود تھے۔ سرکار غوث پاک کے زمانے میں یہ تحریر لکھی گئی ہے۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی خدمت میں حاضر اور یہ مقدس خواتین بھی حاضر۔ جبریل امین آئے اور اپنا پر سرکار کی والدہ کے پیٹ پر پھیرا، عرض کی اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا سید الانبیاء۔ جب یہ بار بار کہا، حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ محمد ایسا پیدا ہوا جیسے چمکتا چاند،
ایک ایسی روشنی ہوئی، ایک ایسی روشنی ہوئی کہ ملک شام میں جو محلات تھے بڑے بڑے، کہیں میں نے اپنے گھر میں لیٹے لیٹے ان محلات کو دیکھ لیا۔ اسی لیے علامہ جمیل الرحمن نے فرمایا کہ روشنی میں آمنہ نے جن کے دیکھا ملک شام، واہ واہ کیا چاند نکلا، الصلاۃ والسلام۔ اور جب سرکار کی پیدائش ہوئی تو خانہ کعبہ کا ہر بت منہ کے بل گر پڑا، بت شکن آیا، یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، اور جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اب جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، ایک عشق کی داستان آپ کو سنانی ہے۔ اگر آپ نے اسے سن لیا اور دل کے کانوں سے سن لیا تو میں کہتا ہوں کہ زندگی بھر آپ اس مزے کو بھول نہیں پائیں گے، اس لطف کو بھول نہیں پائیں گے، کیونکہ سرکار سے محبت کرنے والوں نے کیسے کیسے محبت کی ہے، اس کو سنیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ نبی بنی اسرائیل من لقینی وہو جاہد باحمد ادخلتہ النار، اے موسیٰ بنی اسرائیل سے کہہ دے جو مجھ سے اس حال میں ملا کہ احمد کا انکار کرنے والا ہوا تو میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ عرض کی مالک مولا ومن احمد، یہ احمد کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وما خلقت خلقا اکرم علی منہ، موسیٰ احمد وہ ہے کہ جس سے زیادہ عزت والا میں نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ وَكَتَبْتُ اسْمَهُ مَعَ اسْمِي فِي الْعَرْشِ قَبْلُ أَنْ أَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور اے موسیٰ سن، محمد وہ ہے، احمد وہ ہے جس کے نام کو میں نے اپنے نام کے ساتھ اس وقت لکھا جب میں نے زمین و آسمان کو پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ ان الجنت محرمۃ علی جمیع الخلق حتی یدخلها ہوا وامتہ۔ اور اے موسیٰ سن لے، جنت میری تمام مخلوق پر حرام ہے جب تک احمد اور اس کی امت اس میں داخل نہ ہو جائے، جب تک احمد اور اس کی امت داخل نہ ہو جائے۔ اب تک تو احمد کا تذکرہ چل رہا تھا، اب امت کی بھی بات آ گئی تو جناب موسیٰ بے چین ہو گئے، عرض کی مالک مولا ومن امتہ، اور یہ اس کی امت کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے قال الحمادون یحمدون سعودا وحبوتا، موسیٰ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہر بلندی اور ہر پستی میں، ہر حال میں میری حمد، میری ثنا، میرا ذکر کرنے والے ہوں گے، تقوی اور پرہیزگاری والے ہوں گے، طہارت والے ہوں گے، پاکیزگی کو اختیار کرنے والے ہوں گے، میری اطاعت پر کمر بستہ ہوں گے۔ اور سن، میں ان کے تھوڑے عمل کو قبول کروں گا، میں ان کے تھوڑے عمل کو قبول کروں گا اور انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی بنیاد پر جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات سنی تو جناب موسیٰ بے چین ہو گئے، عرض کی مالک مولا اجعلنی نبی تلک الامہ، اے اللہ مجھے اس امت کا نبی بنا دے، اے اللہ مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ان کا نبی انہی میں سے ہوگا۔ عرض کی مالک مولا پھر اس نبی کا امتی بنا دے۔ سنیوں اپنی قدر کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو، اپنی عظمت کو پہچانو۔ تم کچرا نہیں ہو، تم تو وہ ہو کہ تمہاری صف میں داخل ہونے کے لیے جناب موسیٰ دعا کر رہے ہیں۔ جناب موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر وہ دعا کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرا زمانہ پہلے ہے، ان کا زمانہ اخیر میں ہے، لیکن سن، انہیں اور تجھے ہمیشہ کے گھر یعنی جنت میں ایک ساتھ کر دوں گا۔
जनाब ईसा से अल्लाह ने फरमाया या ईसा आमिन बि मोहम्मद वअमुर मन अदरक मिन उम्मतिका अन युमिनु बिही। ए ईसा अहमद पर ईमान ला। क्या जलवे हैं मेरे नबी के, क्या शान है मेरे नबी के। अल्लाह अकबर, क्या कमाल है मेरे नबी का। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया ईसा अहमद पर ईमान ला और तेरी उम्मत में से जो कोई अहमद का ज़माना पाए तो अपनी उम्मत को इस बात की ताकीद कर दे कि अगर तुम्हें अहमद का ज़माना मिल जाए तो उस पर ईमान ज़रूर लाना, उस पर ईमान ज़रूर लाना। अल्लाह अकबर, क्या शान है। लोग कहते हैं मिलाद मनाना कहाँ लिखा है। हम कहते हैं सुनो, नबी का मिलाद तो वो चीज़ है कि नबी पैदा नहीं हुए और आदम से लेकर ईसा तक हर नबी मिलाद मना रहा है। अरे जब उसका मिलाद पैदाइश से पहले मनाया जा सकता है तो पैदा होने के बाद क्यों नहीं मनाया जा सकता। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। जब पैदाइश से पहले इतनी मजलिसें सज रही हैं और आम इंसान नहीं मियाँ, अंबिया सजा रहे हैं, नबी सजा रहे हैं, हम क्या, हमारी क्या औकात। अल्लाह अकबर। लेकिन उस रब का करम है कि उसने हमें वो नेमत अता फरमा दी और हमने तो कुछ किया भी नहीं, और वो नेमत अल्लाह ने हमें दे दी जिस नेमत को मूसा मांग रहे थे। यही तो उसके खालिक के कुल, मालिक के कुल, मुख्तार कुल होने का एक सबूत आफताब से ज़्यादा रोशन ये है कि वो जिसे जो चाहे अता फरमा दे, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं कि मूसा ने मांगा तो मूसा को नहीं दिया और इन जैसों को दे दिया जिनकी कोई औकात नहीं, जिनकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन उनको बना दिया। एक ही जवाब है, कुरान कहता है ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अता फरमा दे। ये उस मालिक के कुल का इख्तियार है, उससे कोई हिसाब नहीं ले सकता, उसके देने पर किसी को एतराज़ का हक हासिल नहीं है। हम तो छोटा सा मकान बनाते हैं और किचन आगे और ये पीछे और वो हो जाए, कोई हमसे कहे ये आगे क्यों बना लिया, वो पीछे क्यों बना लिया, हम कहते चल दूर हट, मकान मेरा है, मैं जैसे बनाऊं। अल्लाह अकबर। सोचो, हम छोटे से मकान के, वो भी आर्जी मालिक, हकीकतन में तो मालिक अल्लाह है, लेकिन हम इस तेवर से कहते हैं कि मैं मालिक हूँ, चाहे जैसा बनाओ। उस रब की क्या शान है, उस रब की क्या शान है। अल्लाह अकबर। जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने ये हुक्म दिया, जनाब ईसा ने अपने उम्मतियों को समझाया कि सुनो, मेरे बाद एक नबी आएगा, कुरान में इसका जिक्र है, याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। सरकार फरमाते हैं मेरा नाम आसमानों में अहमद, ज़मीन में मोहम्मद है। अल्लाह अकबर। अब जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दीन की तबलीग फरमाई ना, तो यहूदियों ने उनसे बुग़्ज़ व हसद किया और उनके ख़िलाफ़ प्लानिंग की और आपको कत्ल करने की कोशिश की। ये लोग जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए गए। एक बंदा कमरे में दाखिल हुआ और उसने जनाब ईसा को पकड़ना चाहा, लेकिन मेरा रब जिसने जनाब ईसा की हिफाजत को अपने ज़िम्मे करम पे ले रखा था, उस रब ने जनाब ईसा को आसमानों पर उठा लिया और जो जालिम अंदर गया था, अल्लाह ने जनाब ईसा की ज़ाहिरी शक्ल उसे ही दे दी। लोगों ने उसे ही पकड़ के मारा, पीटा, सूली पे चढ़ा दिया। लोग आज तक समझ रहे हैं कि ईसा को सूली दी, लेकिन कसम खुदा की जनाब ईसा को ना सूली दी गई, ना कत्ल किया गया। कुरान ने ऐलान कर दिया वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ईसा को ना तो कत्ल किया गया, ना आपको फांसी दी गई। ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। जनाब ईसा तो चले गए। रिवायात में ये भी आता है कि आपके जो वाकई मानने वाले उम्मती थे, जो सच्चे वफादार थे, जनाब ईसा वापस आए और जनाब ईसा ने रब से इजाज़त मांगी कि मालिक मौला मैं इनसे मुलाकात कर लूँ, ज़रा इन्हें तसल्ली दे दूँ। अल्लाह ने इजाज़त दी। जनाब ईसा आए, अपने उन लोगों से मुलाकात की और उन्हें फरमाया कि अब तुम मेरे उसी मिशन पर रहना जो मैंने तुम्हें दिया था। अल्लाह अकबर। जनाब ईसा आसमानों पे चले गए।
آپ کے جو خاص امتی تھے، جو آپ کے سچے وفادار تھے، ماننے والے تھے، اب ان لوگوں نے اپنی زندگی کا مشن بنایا کہ ہمیں تو اس نبی آخر الزماں سے ملنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ چلتا رہا معاملہ، یہ لوگ یہودیوں کے ڈر سے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں چلے گئے اور وہیں پر رہنے لگے، پتے کھاتے، کیسے بھی رہتے، لیکن اس بات کا انتظار تھا کہ وہ نبی سے ملاقات ہو جائے۔ مشن یہ تھا کہ اگر ہم مر گئے تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو وصیت کر کے جائیں گے کہ ہمارے نبی نے ہمیں وصیت کی تھی کہ اگر تم ان سے ملو تو ان کا دامن تھام لینا۔ سوچو تو صحیح، اللہ اکبر۔ اب یہ ہوا معاملہ۔ اب آپ آئیں ایک عاشق کی داستان سنیں۔ جناب عیسیٰ کے 500 سال کے بعد میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، جناب عیسیٰ چلے گئے، اب آپ کے امتی بھی غاروں میں، پہاڑوں میں، کہاں کہاں بس اپنے آپ کو بسائے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ آنے والا آئے گا، نبی آخر الزماں آئے گا۔ ادھر ایران کی سرزمین پر ایک بندہ تھا جس کی قسمت کا ستارہ چمکنا تھا۔ ایران کی سرزمین پر ایک بندہ تھا جس کی قسمت کا ستارہ چمکنا تھا، جس کا نام حضرت سلمان فارسی ہے، جس کا نام حضرت سلمان فارسی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، یہ پہلے حوالہ نوٹ کرا دوں تاکہ بار بار بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ حضرت امام یوسف صالحی رحمۃ اللہ علیہ عرب سرزمین کے بہت بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں کہ اعلیٰ حضرت بھی ان کو اماموں میں شمار فرماتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب سبل الہدیٰ والرشاد 12 جلدوں کے اندر سرکار کی سیرت پر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ الحمدللہ فقیر قادری کے پاس وہ کتاب موجود ہے، وہیں سے پڑھ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ واقعہ لکھا حضرت سلمان فارسی کا۔ اب اپنی توجہ کو، پانی گھٹ پلا دو مجھے اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جناب مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، دل تھام کے بیٹھیں اور اس عاشق کی داستان سنیں کہ حضور سے وفاداری کرنے والوں نے کیسی وفاداری کی ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں ایران کے ایک شہر میں ہم لوگ رہتے تھے، میرا جو باپ تھا بہت مالدار، بہت بڑا جاگیردار تھا، اور سلمان فارسی کے بارے میں آتا ہے کہ سلمان فارسی بے انتہا خوبصورت تھے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے ایسے پالا جیسے گھر میں لوگ اپنی بچیوں کو ناز سے پالتے ہیں۔ میرے گھر میں میرے باپ نے میری ڈیوٹی رکھی، ہم لوگ آگ کی پوجا کرنے والے تھے، ہم آگ کو خدا مانتے تھے، آگ ہی کی پوجا کرتے تھے، اور میرے باپ نے مجھے ڈیوٹی دی تھی کہ بیٹا اس آگ میں ہمیشہ تیل، لکڑی، جو بھی جلانے کی چیز ہے وہ ڈالتے رہنا، کبھی اس آگ کو بجھنے نہ دینا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ بس میرا وہی کام تھا، میں دن بھر گھر میں وہی کرتا رہتا تھا۔ ایک دن میرے باپ نے کہا کہ بیٹا گھر کے معاملات اور محل کے جتنے بھی امور ہیں اس میں مجھے فرصت نہیں مل پا رہی ہے، تو ایک بار میری جاگیر کا معائنہ تو کر کے آ کہ چل کیا رہا ہے۔ سلمان فارسی سے کہا جانا اور جلدی آنا، دیر نہ کرنا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں گیا اور راستے میں چلتا گیا، اچانک ایک آواز میرے کان میں گونجی، کان میں آواز گونجی، آواز بڑی پیاری لگی۔ کہتے ہیں میں اس آواز کی طرف کھنچتا چلا گیا، جا کے دیکھا تو وہ آواز ایک گرجا گھر سے، عیسائیوں کا جو عبادت خانہ تھا وہاں سے آ رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اس بات کو یاد رکھنا، عیسائی بھی دو طرح کے تھے، ایک وہ عیسائی جو جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننے والے تھے، ایمان کو چھوڑ دیا تھا، جناب عیسیٰ کی تعلیم سے منہ موڑ لیا تھا، اور کچھ عیسائی وہ تھے جو واقعی جناب عیسیٰ کی سچی تعلیم پر عمل کرنے والے تھے۔ تو یہ جو گرجا گھر تھا انہی پادریوں اور عیسائیوں کا تھا جو جناب عیسیٰ کے مشن پر تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، میں بہت دیر تک انہیں دیکھتا رہا۔ جب ان لوگوں نے مجھے دیکھا تو مجھے قریب بلایا اور پوچھا کہ کیا کرتے ہو
اور کس لیے آئے ہو؟ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ لوگوں کا انداز عبادت مجھے بڑا پیارا لگا، میرا دل آپ کے اس طریقے کی طرف کھینچ رہا ہے، مجھے ذرا کچھ بتائیے، کچھ سمجھائیے، کچھ تعلیم دیجئے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم ہو کون، کرتے کیا ہو؟ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے انہیں سب بتا دیا کہ ہم لوگ آگ کے پجاری ہیں، آگ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو سلمان فارسی کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا سن، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، آگ ہرگز عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری چیزیں سمجھائی جناب عیسیٰ کی تعلیمات اس کو بتائی۔ جناب سلمان فارسی کو ہو گئی بڑی دیر، ادھر باپ کو بے چینی ہوئی کہ بیٹا ابھی تک آیا نہیں، پتہ کیا تو کہیں پہنچا بھی نہیں، لوگوں کو دکھا بھی نہیں، گیا کدھر؟ تلاش کرتے کرتے جناب سلمان فارسی کے باپ نے دیکھا کہ گرجا گھر میں ہے، گرجا گھر سے سلمان فارسی کو پکڑا، بہت ڈانٹا، اور سمجھ گئے کہ یہ ان سے کچھ پوچھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے گھر میں لا کر کے جب بیٹھایا اور مجھے سمجھایا کہ بیٹا ہمارا مذہب، ہمارا دین سب سے بہتر ہے، ہم سب سے اچھے طریقے پر ہیں۔ جناب سلمان فارسی کہتے نہیں نہیں، ہمارا طریقہ اچھا نہیں ہے۔ ارے جس آگ کو ہم اپنے ہاتھ سے جلاتے ہیں اگر ہم جلانا چھوڑ دیں تو وہ جل نہ سکے، جو اپنے وجود میں ہم جیسوں کی محتاج ہو وہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتی، وہ ہرگز عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ جب اس تیور کو دیکھا تو باپ اندر سے ہل گیا کہ میرا بیٹا تو لگتا ہے میرے ہاتھ سے گیا۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میرے باپ نے میرے پیروں میں بیڑیاں زنجیریں ڈال دی اور سختی کر دی کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میرا دل تو اب ان لوگوں میں اٹک گیا تھا، میرا دل تو اب ان لوگوں میں اٹک گیا، میرا دل تو اب ان لوگوں کی تعلیم پر فدا ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں بڑا بے چین تھا، میں نے کسی طرح سے خبر بھجوائی، بعض روایات میں ہے کہ ان کے ایک بھائی تھے، اس بھائی کو انہوں نے کہا کہ جا کے ان سے مل اور ان سے پوچھ کہ جو مشن، جو تعلیم تم چلاتے ہو اس کا مرکز کہاں ہے، کہاں سے یہ سارا سسٹم چلتا ہے؟ تو جا کر کے پوچھ کے آیا تو انہوں نے بتایا کہ ہماری تعلیم کا مرکز جناب عیسیٰ کی اصل تعلیم کے امین ملک شام میں رہتے ہیں۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے بے چینی ہوئی کہ اب تو مجھے جانا ہے۔ میں نے ان لوگوں سے جب رابطہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ میرے باپ نے ان لوگوں کو بڑا ڈرایا دھمکایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ، ورنہ تمہاری گردنیں کاٹ دوں گا، تمہارے سر قلم کر دوں گا۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ دھمکی سنی تو انہوں نے بھی وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ کیا، اور بھی کچھ قافلے وہاں آئے ہوئے تھے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے جب پتا کیا کہ یہ لوگ کب روانہ ہو رہے ہیں، مجھے خبر ملی کہ آج یہ روانہ ہونے والے ہیں، میں نے کسی طریقے سے خادموں کو، غلاموں کو بول کر اپنی بیڑی کھلوائی کسی بہانے سے، اور میں رات کے اندھیرے میں نکل گیا ان لوگوں کے پاس، اور میں نے کہا کہ میں اب صرف تمہارے پاس رہوں گا۔ ان لوگوں نے کہا بیٹا تو ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا، ہماری زندگی بڑی عجیب ہے، ہم لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو صرف درختوں کے پتے کھا کر رہتے ہیں، درختوں کے پتے کھا کر رہتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں۔ جناب سلمان فارسی کے اندر حق کی تلاش کا ایسا جوش تھا، آپ نے کہا کچھ بھی ہو لیکن میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑنے والا، میں آپ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ پھر ہم ان کے ساتھ گئے، رات میں روانہ ہوئے۔ کئی دنوں کے بعد ہم ایک مقام پر پہنچے جس کا نام تھا موصل۔ موصل ایک مقام تھا، وہاں پہنچے۔ وہاں کے گرجا گھر ہم جب پہنچے تو لوگ باہر آئے، ہمارا استقبال کیا اور پہچانا، کہا رہے تم لوگ کہاں تھے اتنے دنوں سے، کہاں غائب تھے؟ تو ان سب نے بتایا کہ ہم ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں پر لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر آگ کو پوجنے والے تھے، اور وہاں کے لوگوں نے بڑی بے رخی اپنائی۔ پوچھا یہ نوجوان کون ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ ہے تو اسی قوم کا لیکن ہماری تعلیم کو پسند کرتا ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں ان لوگوں نے مجھے کہا، جو مجھے ساتھ میں لائے تھے، کہ تم اس گرجا گھر میں رکو، یہیں سیکھو، ہم ایک کام سے جا رہے ہیں۔ جناب سلمان فارسی نے کہا نہیں نہیں، جہاں جہاں آپ وہاں وہاں سلمان،
اب آپ کا دامن نہیں چھوٹے گا. انہوں نے بہت سمجھایا لیکن نہیں, ساتھ میں جانا ہے تو جانا ہے. بہرحال انہوں نے سلمان فارسی کو ساتھ میں لیا. سلمان فارسی کہتے ہیں پہاڑی علاقے میں ہم پہنچے اور صبح کا وقت جیسے ہی سورج نکلا تو میں نے دیکھا کہ پہاڑ کی جو غار ہوتی ہے نا, منہ ہوتا ہے, اندر سے کھو ہوتی ہے, گفا جس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں, وہاں سے ایک بندہ باہر نکلا اور آ کر کے کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں پھر دوسرا نکلا, تیسرا نکلا, تو کافی لوگ اس کے اندر سے نکلے. ہم ان کے قریب گئے. جب ہم ان کے قریب گئے نا تو انہوں نے بھی پہچان لیا اور کہنے لگے ارے تم اتنے دنوں سے کہاں تھے. پھر ہم نے وہی جواب دیا. پھر میرے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے وہی جواب دیا کہ میں اس تعلیم کو پسند کرنے والا ہوں. ابھی ہم کھڑے ہی تھے کہ اچانک ایک دوسری غار میں سے ایک اتنا دبلا پتلا بندہ نکلا کہ لگتا نہیں تھا کہ اس کے اندر جان بھی ہوگی, بالکل سوکھ کے کانٹا. وہ بزرگ آئے اور انہوں نے بھی پوچھا تم کہاں تھے. وہی سوال, وہی جواب, میرے بارے میں بھی وہی بات, پھر وہی جواب دیا. پھر سلمان فارسی کہتے ہیں کہ وہ بزرگ بیٹھ گئے اور انہوں نے حلقہ بنایا اور سب آس پاس بیٹھ گئے. کہتے ہیں میں نے اتنی تعظیم کبھی کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا احترام یہ لوگ اس بزرگ کا کر رہے تھے. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اس بزرگ نے کہا کہ سنو, عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بتائی, انبیاء کا ذکر کیا, انبیاء کی تعلیمات بتائی, انبیاء پر جو ظلم و ستم ہوئے اور انبیاء نے جو صبر کیا اس کو بیان کیا. اور اس کے بعد وہ بزرگ اپنی غار میں جانے لگے. سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے دامن تھام لیا. میں نے کہا اب میں آپ کے ساتھ رہوں گا, میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا, اس لیے کہ میں صرف ہفتے میں ایک دن اتوار کو اس غار سے نکلتا ہوں, باقی میں صرف اندر عبادت میں رہتا ہوں. سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے بڑی ضد کی تو وہ مجھے اندر لے گئے. سلمان فارسی کہتے ہیں جتنا اللہ نے چاہا, جتنی میرے اندر طاقت قوت تھی اتنا میں اندر ساتھ میں رہا. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر وقت وہ بندہ یا تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں جب دوسرے اتوار کو وہ بندہ نکلا میں بھی ساتھ میں آیا, پھر حلقہ بنا, پھر بیٹھ گئے. تو وہ کہنے لگا کہ سنو, اب میری عمر بہت ہو گئی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اب میری عمر زیادہ وفا کرے گی, میں بیت المقدس جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ وہ بیت المقدس کے لیے جیسی جانے لگے نا تو میں پھر پیچھے لگ گیا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا. اس بزرگ نے سلمان فارسی کو اپنے ساتھ میں رکھ لیا. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ وہ بزرگ اور میں اور چند لوگ ہم چلے بیت المقدس کی طرف. کئی مہینوں کا سفر کر کے ہم بیت المقدس پہنچے. جب بیت المقدس پہنچے تو اس بزرگ نے بڑی عبادت کی, سب کچھ کیا, اور اس کے بعد ہم بیت المقدس کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے تو ایک لولا لنگڑا اپاہج سا بندہ بیٹھا تھا. اس بزرگ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھڑا کر دیا. کہتے ہیں بس ہاتھ پکڑ کے کھڑا کرنا تھا کہ وہ چلنے کے قابل ہو گیا. اللہ اکبر. سلمان فارسی کہتے ہیں وہ جو بندہ اب تک محتاج تھا وہ کھڑا ہوا نا, اس نے کہا کہ مجھے میرا لباس دو میں پہنوں. میں نے چادر وغیرہ جو ان کا لباس تھا انہیں دیا. اب یہ بزرگ جب جانے لگے میں نے ان کا دامن تھام لیا. آپ کہاں جا رہے ہیں, مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, میں کیا کروں گا. تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ سنو, ان قریب وہ نبی تشریف لانے والا ہے, ان قریب وہ نبی تشریف لانے والا ہے جس کا ذکر جناب عیسیٰ نے کیا تھا. اور سنو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ پہاڑی علاقوں میں, سنگلاخ علاقوں میں ہوگا اور کھجوروں کے باغات وہاں ہوں گے. اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا, ہدیہ اور تحفہ قبول کرے گا, اور اس کی پشت پر مہر نبوت ہوگی, پشت پر مہر نبوت ہوگی. 3 نشانی سلمان فارسی کو بتا دی گئی. اب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ وہ بزرگ چلے گئے. میں سفر کرتا ہوا ملک شام آیا.
جب ملک شام پہنچا میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی نیک بندہ ہو اللہ کا مجھے بتاؤ. لوگوں نے بتایا اس گرجا گھر میں چلے جاؤ, ایک بڑا نیک آدمی ہے. سلمان فارسی کہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو ملاقات ہوئی, میں نے سارا ماجرا بتایا کہ میں کہاں سے کہاں چل کر آیا ہوں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے ساتھ رہو اور اللہ کی عبادت کرو. سلمان فارسی کہتے ہیں دنیا اسے نیک سمجھتی تھی لیکن وہ تھا بڑا بدکار. جب اس کا انتقال ہوا لوگ اس کو شاہی انتظام کے طور پر دفنانے کے لیے لے جانے لگے. میں نے کہا یہ تو بہت برا آدمی تھا, تم اس کے ساتھ کیوں ایسا بڑا سلوک کر رہے ہو؟ لوگ بھڑک گئے, کیوں ایسا کیوں بولتے ہو؟ کہنے لگے کہ جو صدقے کا مال تم اسے دے کے جاتے تھے کہ غریبوں کو دینا, غریبوں کی مدد کرنا, یہ غریبوں کو نہیں دیتا تھا, خود کھا جاتا تھا, اپنے پاس رکھتا تھا. لوگوں نے کہا تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ سلمان فارسی ہاتھ پکڑ کر لے گئے, کہا اس جگہ کو کھودو. جگہ کھودی, وہاں سے سونے اور چاندی کے سکے اور جو بھی چیزیں ان لوگوں نے دی تھی وہ نکلی. لوگوں کو بڑا غصہ آیا. لوگوں نے اس پہلے والے پادری کو دفنایا نہیں, وہ سولی پہ ٹانگ کے پتھر ہی پتھر مارے اور اسی طرح اسے چھوڑ دیا. اس کی جگہ پر دوسرے پادری کو منتخب کیا. سلمان فارسی کہتے ہیں یہ جو دوسرا آیا تھا نا یہ بڑا نیک تھا, یہ بڑا نیک تھا. جب اس کا انتقال ہونے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ میں یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں ہوتا ہوا آیا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو میں اب آپ کے بعد کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا ایک کام کرو, تم اگر جانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ایک بندہ مقام نصیبین پر ہوگا, وہی اس وقت جناب عیسیٰ کی تعلیم کا سچا ترجمان ہے. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں مقام نصیبین پہ چلا گیا, کئی دن کا سفر کرتے ہوئے پہنچا, وہاں ان کے ساتھ رہا, وہ بھی بڑا نیک بندہ تھا. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو میں نے ان سے کہا کہ فلاں نے یہاں بھیجا, فلاں نے یہاں بھیجا, فلاں نے یہاں بھیجا, اور اب آپ بھی دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ میں اب کہاں جاؤں؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے مجھے وصیت کی کہ سلطنت روم میں اموریہ کے اندر ایک کلیسا ہے اور وہاں پر بس ایک بندہ بچا ہے, تو وہاں چلا جا. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں سلطنت روم میں گیا, رومن امپائر. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں سفر کرتا وہاں پہنچا اور وہاں ملاقات ہوئی. پھر میں نے وہاں پر اپنی تجارت بھی شروع کر دی. میرے پاس بہت سے بھیڑ, بکری, گائے, بہت کچھ ہو گیا, اور میں وہاں پر تعلیم بھی حاصل کرتا رہا, اللہ کی یاد بھی کرتا رہا. لیکن جب یہاں کا جو بندہ تھا وہ بھی جب دنیا سے جانے لگا تو میں نے کہا اب تم بھی دنیا سے جا رہے ہو, کچھ تو وصیت کرو, میں کہاں جاؤں گا تمہارے بعد؟ تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ سنو, اب اس وقت روئے زمین پر کوئی بندہ ایسا نہیں بچا جو جناب عیسیٰ کی تعلیم کا سچا ترجمان ہو. اب تو بس تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تم مدینے چلے جاؤ, کیونکہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اور ان قریب مدینہ ہجرت کر کے آئیں گے. سلمان فارسی سوچے کیا کریں, کیسے کریں, کون بتائے گا؟ لوگوں سے پتہ کیا کہ وہاں کون لے کے جائے گا. کہتے قبیلے بنو کلب کے لوگ آئے, میں نے ان سے کہا یار ایک کام کرو, میرا سارا دھن دولت جو کچھ ہے سب لے لو لیکن مجھے اپنے ساتھ لے چلو. سلمان فارسی نے اپنا سارا مال جائیداد سب ان کو دے دیا اور وہ لوگ جناب سلمان فارسی کو لے کر کے چلے. سلمان فارسی کو جب وہ لے کر کے چلے تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ وادی قرا میں وہ لوگ جب پہنچے تو انہوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا کہ مجھے بیچ دیا, میری ساری دولت بھی لے لی اور وہاں جا کر مجھے بیچ دیا. کہتے ہیں مجھے بیچا, اب جس نے مجھے خریدا وہ یہودی مجھے قبیلہ بنو قریظہ میں لے کر کے آیا. قبیلہ بنو قریظہ میں جب میں آیا تو ایک یہودی عورت تھی جو مدینے میں رہتی تھی, اس عورت نے مجھے اس سے خرید لیا. کہتے جب میں چلتا گیا اور جب کھجور کے میں نے باغات دیکھے نا اور میں نے پہاڑ دیکھے تو مجھے اس پادری کی بات یاد آ گئی
اور میرے دل نے کہا کہ سلمان تیری منزل بڑی قریب ہے، سلمان تیری منزل بڑی قریب ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اس یہودی عورت نے اپنے باغ میں مجھے لگا دیا، میں وہ باغ میں کھجور توڑتا تھا، خدمت کرتا تھا، صاف صفائی کرتا تھا، بہت عرصہ گزر گیا۔ کہتے ایک دن میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، اچانک اس باغ کا جو مالک تھا اس کا چچا زاد بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا ارے وہ آ گیا، ارے وہ آ گیا۔ کہ کون آ گیا؟ ارے وہی جو مکہ سے نکلا ہے اور جس کے آنے کی دھوم مدینے میں ہے، وہ جو مکہ سے نکلا ہے اور جس کے آنے کی دھوم مدینے میں ہے اور لوگ اسے تلاش کر رہے ہیں، وہ ابھی قبا میں ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں جیسے ہی میرے کان میں یہ آواز آئی نا کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کہتے ہیں میرے ہاتھ کی پکڑ درخت سے ڈھیلی چھوٹی اور میں دھڑام سے زمین پر گرا اور جلدی سے کھڑا ہوا اور دوڑ کر ان کے پاس گیا کہ کیا بولا تم نے؟ کون آ گیا؟ کون آ گیا؟ اللہ اکبر۔ سلمان فارسی کہتے ہیں وہ باغ کا جو مالک تھا نا، اس نے مجھے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ نکل یہاں سے، تیرا کیا لینا دینا ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں ٹھیک ہے تھپڑ پڑ گیا لیکن مجھے میری مراد تو مل گئی۔ اب کہتے ہیں کہ میں بڑا بے چین تھا، ایک دن شور ہوا کہ وہ آ گئے، وہ آ گئے مدینے میں۔ میں نے کہا کیسے ملوں کیسے ملوں؟ ایک عورت تھی، اس سے میں نے کہا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پتہ بتا دوں گی، ملاقات ہو جائے گی۔ وہ تو عام ان کا بیٹھک کا معاملہ ہے، وہ بیٹھتے ہیں، لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے کچھ کھجوریں جمع کی محنت مزدوری کر کے، کھجور لے کر کے گیا اور اس عورت سے کہا چلو مجھے لے کر کے چلو۔ وہ عورت لے کر کے سلمان فارسی کو گئی اور بتایا کہ دیکھو وہ جو بیٹھے ہیں نا وہی ہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب میں گیا نا سرکار کے سامنے اور میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو میں سرکار کو دیکھ رہا تھا، لیکن میرے دل میں وہ 3 سوال تھے، جو 3 نشانی بتائی تھی مجھے، ان 3 نشانیوں کو پورا کرنے کا معاملہ اور مرحلہ میرے سامنے تھا۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں کھجور لے کر کے گیا، میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کی تو سرکار نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ صدقہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آقا فرماتے ہم صدقہ نہیں کھاتے، اور سرکار نے اس کھجور کو جو غریب صحابی تھے انہیں دے دیا۔ سلمان فارسی کہتے جیسے ہی یہ پہلی نشانی پوری ہوئی نا، میں دل تھام کے بیٹھ گیا کہ میں کہاں سے کہاں کس کے لیے چلا تھا۔ مالک و مولا اب تو مجھے میری منزل دے دے۔ کہتے میں پھر واپس آیا، کچھ دنوں کے بعد میں نے پھر کھجوریں جمع کی، میں پھر پہنچا اور سرکار کی بارگاہ میں کھجور پیش کی۔ اب سرکار نے پوچھا کہ کیا لائے ہو اور کیوں دے رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ یہ تحفہ ہے، میری طرف سے تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ سرکار نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور صحابہ سے کہا دسترخوان لگاؤ۔ سرکار نے ان کھجوروں کو دسترخوان پہ رکھا، خود بھی کھایا، اپنے صحابہ کو بھی کھلایا۔ اللہ اکبر۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میری وہ دوسری نشانی جو مجھے جاننا تھی وہ بھی مجھے سرکار میں دکھ گئی۔ اب تو میرے دل کی بے چینی کا عالم اتنا تھا کہ میں رات کو بستر پر لیٹتا تھا مگر نیند نہیں آتی تھی کہ کاش وہ تیسری نشانی بھی مل جائے۔ بہت دن انتظار کرتے رہے، موقع کی تلاش میں تھے۔ کہتے ہیں ایک دن ایک جنازہ ہوا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس میت میں آئے نا تو میں بھی چلا گیا، لیکن میں سامنے کھڑا تھا، سرکار میرے سامنے، ہم آمنے سامنے تھے۔ میں نے سرکار کو دیکھا تو مجھے تو سرکار کی پشت پر مہر نبوت دیکھنا تھی، تو میں گھوم کر کے سرکار کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب میں کبھی اس طرح ہوتا، کبھی اس طرح ہوتا، کبھی آگے ہوتا، کبھی پیچھے ہوتا، دیکھتا کہ کبھی تھوڑا سا کرتا ہٹ جائے اور مہر نبوت دکھ جائے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میرے اس انداز سے سرکار کو احساس ہو گیا کہ سلمان کچھ دیکھنا چاہتا ہے۔
मुस्नद अबी याला की रिवायत अगर सुनाऊं तो अल्लाह अकबर, उसमें तो क्या लफ्ज़ लिखे हैं कि फरमाया फ़अल्क़ा इलैया रिदाअहू। हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं कि सरकार ने ना चादर ऐसे हटा के मेरी तरफ कर दी। फरमाया सलमान देख ले जो देखना चाहता है, सलमान देख ले जो देखना चाहता है। सलमान फ़ारसी कहते हैं कि मैंने जैसे ही मोहर नबूवत को देखा ना तो मैं काबू ना कर सका, मैं इतनी ज़ोर से लपका कि मैं सरकार की पुश्त मुबारक को चूमने लगा, उस मोहर नबूवत को चूमने लगा, सरकार के कदमों में गिर गया और मैंने कहा कि मुझे अपने दामन करम में दाखिल करके मुझे इस्लाम में अपना लीजिए। हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं मैं कदमों में गिर गया, मैंने कहा मुझे इस्लाम में दाखिल कर ले। सरकार ने मुझे कलमा पढ़ाया और फिर जब सरकार ने मुझे अपने करीब बैठाया ना तो सलमान फ़ारसी कहते हैं कि मैंने अपने घर से लेकर सरकार की इस मोहर नबूवत देखने तक की पूरी दास्तान हुजूर को सुनाई। जब मैंने सरकार को ये दास्तान सुनाई तो सरकार भी रोने लगे और सहाबा की आंखों में भी आंसू थे। अल्लाह अकबर। इसी की तर्जमानी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाई कि तू शमअ रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माए नबूवत है, ए जलवे जाना ना, गिर पड़ के यहाँ पहुँचा, मर मर के इसे पाया, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान हो गए, लेकिन वो ग़ुलाम थे, उन पर तशद्दुद भी होता था। एक दिन सरकार ने सलमान फ़ारसी से फरमाया, सलमान तू अपने मालिक से कह देना कि तू क्या चाहता है, क्या लेकर के मुझे छोड़ेगा, क्या लेकर के छोड़ेगा। सलमान फ़ारसी कहते हैं मैं गया और मैंने अपने मालिक से कहा कि आखिर क्या चाहता है, कितना माल मैं तुझे दे दूं कि तू मुझे छोड़ देगा, आज़ाद कर देगा। उसने कहा 300 दरख्त खजूर के, खजूर से लदे हुए और सोने की एक तकरीबन 40 उक़िया या इससे भी ज़्यादा मिक़दार उसने बताई कि इतना सोना अगर तू मुझे दे दे तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। हज़रत सलमान फ़ारसी ने सरकार की बारगाह में आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह जवाब ये आया है। मेरे आका ने सहाबा को जमा किया और फरमाया, ए मेरे सहाबा चलो सलमान के लिए बाग लगाया जाए, सलमान के लिए बाग लगाया जाए। हज़रत सलमान फ़ारसी के लिए तमाम सहाबा बड़े बेचैन थे, क्योंकि सहाबा ने जब सलमान फ़ारसी के इस सब्र इस्तिक़ामत की दास्तान सुनी। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, सहाबा फरमाते हैं कि सलमान फ़ारसी की उम्र 250 साल थी। लोगों के दिलों में सवाल पैदा हो रहे होंगे कि सब तो मरते जा रहे हैं लेकिन ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, सब मरते जा रहे हैं ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उसका सबब ये है कि सलमान फ़ारसी की और बाज़ रिवायात में फरमाया कि आपकी उम्र 350 साल का भी जिक्र आया है, लेकिन अगर हम 250 वाली बात भी मान लें तो 250 साल अल्लाह अकबर उस महबूब की मोहब्बत में भटकना। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने सहाबा को जमा किया, चलो सलमान के लिए बाग लगाया जाए। सरकार ने फरमाया खजूर के पौधे जमा करो। खजूर के पौधे जमा किए गए। आका ने ज़मीन का इंतखाब किया कि इस जगह पर हम लगाएंगे। सहाबा से कहा गड्ढे खोदो, मैं लगाते जाता हूँ। सरकार ने अपने दस्ते करम से लगाया, सहाबा मिट्टी डालते जाते, सरकार लगाते जाते, सरकार लगाते जाते। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म बड़े जोशीले आदमी थे, उनसे बर्दाश्त ना हुआ, अंदर से बेचैनी इतनी थी, बेकरारी इतनी थी, सलमान की मोहब्बत ने बेकरार इतना कर दिया था कि जल्दी जल्दी में एक पौधा उन्होंने लगा दिया। अब जब चंद महीने गुजरे ना, अब खजूर के दरख्त आप अंदाज़ा लगाएं, हम आम तौर पे कोई पेड़ लगाते हैं तो हमारे दादा ने जो लगाया वो हम खा रहे हैं, अब उसमें से हम जो लगाएंगे हमारी आने वाली नस्लें खाएंगी। ऐसा तो बड़ा कम ही होता है कि हम ही लगाएं और हम ही खा पाएं, या होगा भी तो बड़े साल गुजर जाएंगे। अब खजूर का दरख्त कितने बरस लेता है बड़ा होने में, फल आने में, पकने में, लेकिन सहाबा कहते हैं कि चंद महीने के बाद हमने देखा कि खजूर के दरख्त ऐसे बड़े हो गए। चंद महीनों में, जो कई सालों में होता है वो चंद महीनों में हुआ। सहाबा के साथ
سرکار جب وہاں تشریف لائے، سرکار نے دیکھا سارے درختوں کو دیکھا، ایک درخت کو دیکھا کہ وہ چھوٹا سا چھوٹا ہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کس نے لگایا تھا؟ حضرت عمر آ گئے، یا رسول اللہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، میں جوش میں تھا، جلدی میں یہ کام میں نے کر دیا۔ آقا نے فرمایا اسے نکالو۔ اسے نکالا، گڈھا کھودا، سرکار نے اپنے دستے کرم سے اسے واپس اندر رکھا، لگایا۔ فرماتے ہیں چند مہینے میں یہ چھوٹا والا بھی ان کے برابر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ سال بھر میں وہ تمام کے تمام درخت کھجور سے لد گئے۔ آقا نے فرمایا سلمان جا اپنے اس آقا سے کہہ دے کہ یہ تیرے سپرد ہے۔ کھجور دے دیا۔ اب بچا سونے کا مرحلہ۔ سونا، اتنا سونا دے کہاں سے؟ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک دن سرکار کے پاس کسی نے سونا لا کے دیا، اتنی بڑی ڈلی تھی، کہتے ہیں انڈے، ایک مرغی کا انڈا ہوتا ہے نا، اتنا بڑا وہ تھا، وہ لا کر کے دیا۔ تو سرکار نے وہ انڈے کی شکل کا سونا مجھے دے دیا کہ لے سلمان جا اور اس سے اپنے آپ کو آزاد کرا لے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں انڈے کو دیکھتا، سونے کے اس سونے کو دیکھتا کہ یہ کس کا کیا وزن ہوگا، اور انہیں تو مجھے بہت سارا سونا دینا، لیکن سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں گیا۔ جب ناپ تول کے لیے جو باٹ رکھا جاتا ہے وہ رکھا جانے لگا نا، سلمان فارسی کہتے ہیں میں اس میں سے توڑ کے اس میں ڈالتا گیا، توڑ کے ڈالتا گیا، توڑ کے ڈالتا گیا، توڑ کے ڈالتا گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ سارے باٹ اوپر ہو گئے، سونا نیچے ہو گیا۔ سلمان کہتے ہیں ہاتھ میں بھی وہ سونا باقی ہی ہے، ہاتھ میں بھی وہ سونا باقی ہی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اس طرح سے میں آزاد ہوا اور مکمل طور پر پھر سرکار کی خدمت میں رہنے لگا، اور ایسے رہے کہ بہت سے لوگ حضرت سلمان کو اہل بیت ہی سے سمجھتے تھے کہ یہ بھی حضور کے گھر کے ہی ہیں، اتنا زیادہ آنا جانا تھا۔ تو مسلمانوں، اس محبوب سے سچی محبت کرو۔ عشق کرنے والوں نے کیسا عشق کیا، ماننے والوں نے کیسا مانا، تلاش کرنے والوں نے کیسے تلاش کیا۔ یہ اللہ کا ہم پہ کتنا بڑا احسان کہ ہمیں کہیں تلاش کرنے نہیں جانا پڑا۔ جب ہم تھوڑا سا شعور پائے، ہمارے ماں باپ نے کہا بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہماری ماں نے ہمیں سکھایا بیٹا ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے نبی کا نام محمد ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، غور کریں کہ عشق کیسے کیا جاتا ہے، محبت کیسے کی جاتی ہے۔ اس پیارے محبوب سے اپنے آپ کو اتنا وابستہ کر لو، اتنا وابستہ کر لو کہ پھر آپ کو کبھی یہ تکلیف نہ ہو کہ کبھی زندگی میں ایسا معاملہ آ جائے کہ اگر کوئی سرکار کی شان میں بے ادبی کرتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں یار یہ میرا چچا ہے، وہ میرا پھوپھا ہے، وہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں ہے، میں کیسے رشتہ توڑ دوں۔ کہ آپ نے سلمان کو نہ دیکھا کہ اس محبوب کے لیے کہاں سے کہاں چلے۔ تو انسان اس بات کی پرواہ چھوڑ دے کہ کس کو اچھا لگے گا، کس کو برا لگے گا۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اس محبوب سے سچی محبت کیجیے، اس محبوب کی سچی اطاعت کیجیے۔ اگر ہم نے اس نقش عمل کو اپنے سینے میں جما لیا تو دنیا ہمارے ٹکڑے تو کر سکتی ہے لیکن ہمارے سینے سے عشق مصطفیٰ نہیں نکال سکتے۔ ہمارے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں گے نا تو سن لو ہمارا تو حال یہی رہے گا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔
اس محبوب سے سچی محبت کیجئے اور یہ جانیے یہ ہمارا مال، یہ مکان، یہ تجارت، یہ دولت، یہ سب کچھ اس محبوب کے لیے ہے۔ اس محبوب کی فرما برداری میں رہ کر جو نعمتیں ملتی رہیں گی لیتے رہیں گے، لیکن دنیا کا تاج تخت تو ملے لیکن اس محبوب کا دامن چھوڑنا پڑے تو تاج کو ہم لات مار دیں گے اور محبوب کے قدموں سے لپٹ جائیں گے۔ اس لیے کہ امتحان تو دینا پڑے گا۔ عبید وارثی نے کہا تھا نا کہ سارے عالم میں محبت کی گھٹا چھائی ہے، آپ آئے ہیں تو زمانے میں بہار آئی ہے، آنکھ کے تل میں ہے محفوظ جمال خضرا، جیسے جنت میری نظروں میں سمٹ آئی ہے، اور جب طبیعت غم تنہائی میں گھبرائی ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں یہ ان کی صدا آئی ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں یہ ان کی صدا آئی ہے، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بے دم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ تو اس محبوب سے محبت کریں گے تو دنیا ساری کی ساری ہمیں ہار ہی پہنائے، ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی گالی بھی دے گا، کوئی الزام بھی لگائے گا۔ آج ہم اس ہندوستان میں جو سزا بھگت رہے ہیں وہ کیا سزا ہے؟ اس محبوب کا نام لینے ہی کی تو سزا ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں تو اس سزا میں بھی مزہ ہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یہ دنیا آج ہمارے ملک میں تو لوگ ہمارا نام لے لے کے تو روزی روٹی کما رہے ہیں، جب تک ہمارے نام سے نہیں ڈراتے، جب تک کہ لوگوں کو کرسیاں اور اقتدار بھی نہیں مل رہا۔ کچھ تو ہے نا ہمارے نام میں، کچھ تو ہے نا ہمارے اندر۔ تو اپنی قدر کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو کہ ہم اس محبوب کے امتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں ذمہ داری عطا فرمائی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیں جناب عیسیٰ کے امتیوں نے کیسی وفاداری نبھائی، چلتے گئے، جنگلوں میں چلے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، لیکن اس محبوب کو تلاش کرنے میں لگے رہے۔ تو ہم تو اس محبوب کے امتی ہیں، تو ہمارا تو مشن یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے کونے کونے میں عشق مصطفیٰ کی دھوم ہونی چاہیے، دنیا کے کونے کونے میں عظمت مصطفیٰ کا جھنڈا لہرانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دوران گفتگو اگر کچھ لغزش یا خطا ہو گئی ہو یا الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس پیارے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ بس 2 شعر میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں تاکہ محفل میں رنگ میلاد آ جائے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسول
زدوں کو رضا مجدہ دیجئے، یاد رکھو دنیا میں بھی ہمارا سہارا مصطفیٰ جان رحمت ہے اور آخرت میں بھی ہمارا سہارا مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گنہگار غمگین ہیں لیکن رضا سب کو سنا دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کھڑے ہو صلاۃ